ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کب ہوا؟ نے کہا اسلام لانے سے قبل ہوا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اسلام لے آئے ہو, تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دی. اس نے کہا آپ میری بات سن لیجئے رسول اللہ, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک بچی تھی اور میں اس بچی کو جب وہ 5 سال کی ہوئی تو میں اس بچی کو کہا میں چلو تمہیں جنگل لے کے چلتا ہوں, اور میں اس کو لے کر چلا. جناب اسپیکر توجہ چاہوں گا, میں اس کو جنگل لے کر چلا. اب میں اس لیے لے کر چلا کیونکہ میری عزت پر حرف آ رہا تھا کہ میرے گھر بچی کیوں پیدا ہوئی. نبی کریم بہت غور سے سن رہے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان کیا, ترمذی شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ. تو انہوں نے بہت توجہ سے سنا اور کہنے لگا میں جنگل میں لے کے گیا. پھر میں نے ایک گڑھا کھودا. گڑھا کھودنے کے بعد میں نے بچی سے کہا اس میں لیٹ جاؤ. اچھا جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو یا رسول اللہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ کھودتے کھودتے مجھے پسینہ آنے لگا, تو اس نے اپنے چھوٹی سی چادر سے میرا پسینہ بھی صاف کیا. اور اس کے بعد میں نے اس بچی کو گڑھے میں ڈال دیا اور پھر میں نے مٹی ڈالی. تو عربی میں اس نے مجھ سے کہا, ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, بابا میں مر جاؤں گی بابا. اور میں نے اس کو مار دیا. بہت دیر تک خاموشی حجر رسول میں رہی. اس نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. خاتم النبیین, سید المرسلین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, رحمت للعالمین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, شمس العارفین, سراج السالکین, مصباح المقربین, محب الفقراء والغرباء والیتام والمساکین. ہمیں سکھاتے ہو, ہم تو ختم نبوت کے محافظ, ہمیں سکھاتے ہو. سید الثقلین, نبی الحرمین, امام القبلتین, وسیلتنا فی الدارین, صاحب قاب قوسین, محبوب رب المشرقین ورب المغربین, جد الحسن والحسین, مولانا مولا الثقلین, ابی القاسم محمد بن عبداللہ. پر درمیان میں نہ بولو, حدیث کے درمیان نہیں بولو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کے زار و قطار آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا کہ قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو اسلام نہ لاتا میں تجھے سر عام سب کے سامنے تیری گردن اڑواتا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سر عام ان کی گردن کاٹی جائے گی. یہ اصول متعین کر دیا تھا محمد مصطفیٰ, یہ سزا متعین کر دی. ظلم کرنے والا جناب اسپیکر کوئی صنف نہیں رکھتا. خدا کے لیے اسے مرد نہ کہے, خدا کے لیے اسے عورت نہ کہے. ظالم کی صنف نہیں ہوتی, ظالم نہ مرد ہوتا ہے. ظالم کو مرد نہیں کہتے. میرے بھائی نے کہا ہے فیصل بارڈر نے میں نامرد بنا دوں گا. ارے وہ تو ہے ہی نامرد, جو عورتوں کی عزت لوٹتے انہیں کیا نامرد بناؤ, وہ تو ہے ہی نامرد. ہم ظالم کی صنف مقرر کر کے معاشرے کو پھر تقسیم کرتے ہیں. ہمیں کسی کی صنف مقرر نہیں کرنی, ہمیں صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق ان سزاؤں کا احیا کرنا ہے جن کی ضرورت ہے. یہ واقعہ موٹر وے پر ہو یا حلقہ انہیں 245 کی کسی کچی گلی میں, اس میں یہ بحث ہی نہیں کرنی. بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ انسانیت کی تزلیل ہوئی. بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ اگر ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو ریاست مدینہ میں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں.